السلام علیکم. آئی ایم یور اسلامیات ٹیچر. لیکچر نمبر ہے آج 4 اور پیج نمبر ہے اسلامیات کی بک کا ٹاپک ہے ہمارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور پیج نمبر ہے 24. اچھا، اب آپ نے اس میں سے فیلنگ جو مشکل الفاظ ہے ان کو ساتھ ساتھ انڈر لائن کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ نے ان کو نیٹ نوٹ بک پہ نوٹ بھی کرنا ہے، پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے، ابھی ہم ریڈنگ کرتے ہیں صداقت. سب سے پہلے ہے صداقت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بارے میں ہم پڑھیں گے. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. آپ کی سچائی کا اعتراف آپ کے دشمن بھی کیا کرتے تھے. ایک بار آپ کے بدترین دشمن ابو جہل نے آپ کے سچا ہونے کا اعتراف ان الفاظ میں کیا: ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا نہیں کہتے، البتہ آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں ہم اس کو جھٹلاتے ہیں. اسی طرح ابو سفیان نے بادشاہ ہرقل کے دربار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دی. انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس لیے وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کہہ کر پکارتے تھے. ایمانت و دیانت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی عمر ہی سے سارے عرب میں اپنی ایمانت اور دیانت کی وجہ سے مشہور تھے. قریش کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حد تک اعتماد تھا کہ آپ اپنی مخالفت اور دشمنی کے باوجود اپنا مال اور دیگر امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہہ کر پکارتے تھے. حسن سلوک. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں. آپ کا اخلاق ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں، بڑوں، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ساتھ نہایت محبت اور شفقت کا برتاؤ کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکرا کر نرم لہجے میں بات فرماتے، کسی کو برا نہ کہتے، کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہ لیتے، بلکہ اپنے دشمنوں سے بھی ہمیشہ اچھا اور نیک سلوک کرتے تھے اور ہمیشہ ان کے حق میں دعائے خیر فرماتے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے. وہاں کے لوگوں نے آپ کو بستی سے نکال دیا اور بستی کے آوارہ لڑکوں نے آپ کے پیچھے آپ کے پیچھے لگا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاق اڑاتے. آپ کا جسم زخموں سے چور ہو گیا، آپ کے جوتے خون سے بھر گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بددعا نہ فرمائی بلکہ ان سے دعا فرمائی: یا اللہ، طائف والوں پر اپنا رحم فرما، کیونکہ یہ تیری نبی کو نہیں جانتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں اور خادموں کو مارنے سے بھی منع فرمایا اور نصیحت فرمائی کہ ان کی غلطیوں کو اکثر معاف کر دیا کرو، اللہ تمہیں بھی کثرت سے معاف کرتا ہے. ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک شخص اپنے غلام کو مار رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا. وہ بولا: میرا غلام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو واپس آ گئے، مگر ساری رات بے چین رہے اور صبح ہوتے ہی اس غلام کو خرید کر آزاد کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت پیار کرتے تھے، بچوں کے ساتھ کھیلتے اور انہیں اپنے ساتھ سواری پر بٹھا لیتے. رواداری سے مراد کسی کا لحاظ کرنا، کسی کی کوئی ایسی بات برداشت کرنا جو ہماری بات یا سوچ کے خلاف ہو. مثلا اسلام کے سوا کسی اور مذہب رکھنے والے شخص کی بات سننا اور اپنے عقیدے پر قائم رہنے کا حق دینا رواداری ہے. رواداری کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دوسروں کو اسلام کی دعوت نہ دیں. دین اسلام کو پھیلانا ہمارا فرض ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے انداز میں دوسروں کو اسلام کی دعوت دیں. اس کے بعد وہ اسلام قبول کریں یا نہ کریں ان کی مرضی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رواداری میں اپنی مثال آپ تھے. ایک دفعہ نجراف کو انڈرلائن کر لیں. نجراف کے عیسائیوں کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس دفعہ میں ان کے مذہبی رہنما بھی شامل تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی. انہوں نے اس دعوت کو قبول نہ کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام قبول کرنے پر مجبور نہ کیا. صبر و تحمل.
صبر و تحمل کے معنی ہے آپ اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، تکلیف برداشت کرنا۔ تحمل کے لفظی معنی بھی برداشت کرنے کے ہیں، اس لیے تحمل کا لفظ بھی عام طور پر صبر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ صبر و تحمل سے مراد زندگی میں پیش آنے والے حالات کا بہادری سے مقابلہ کرنا اور مسلسل آگے بڑھنا ہے۔ مسلسل اور بڑھنا، ٹھیک ہے۔ یہ لفظ آپ لوگوں نے جو انڈر لائن کیے ہیں، اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کو مشکل لگتا ہے، جیسے ادھر مذہبی ہے، رہنما ہے، مجبور ہے، تو آپ ان کو نوٹ کر کے اپنی نوٹ بک پہ لکھیں گے۔